ایمان عمران خان فری احتساب ہے۔ امریکہ کی افغانستان سے انخلا کی ڈیڈ لائن میں توسیع کی کوششیں۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس۔ مسلم لیگ نون انتخابی اصلاحات کے لیے تیار کیوں نہیں؟ پوچھیں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک عامر ڈوگر سے، رہنما مسلم لیگ نون افنان اللہ سے اور دفاعی تجزیہ کار جنرل نعیم خالد لودھی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ مسلم لیگ نون اور حکومت کے درمیان سیاسی محاذ آرائی اس وقت بھی جاری ہے۔ پی ڈی ایم نے حکومت کے خلاف مختلف شہروں میں جلسوں کا اعلان کر دیا ہے۔ 29 اگست کو کراچی میں پہلا جلسہ ہوگا جس سے میاں شہباز شریف خطاب کریں گے۔ آج نیب راولپنڈی نے میاں شہباز شریف کو میٹرو بس منصوبے میں بے ضابطگیوں کی تحقیقات کے لیے بھی طلب کیا تھا، مگر وہ پیش نہیں ہو سکے۔ ان کی جگہ ان کے وکیل عطا اللہ تارڑ نے جواب جمع کروا دیا ہے۔ اس موقع پر پارٹی ترجمان مریم اورنگزیب نے نیب اور حکومت دونوں کو ایک بار پھر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ نیب کا موٹو فری پاکستان نہیں بلکہ احتساب فری عمران خان ہے۔ لیٹس واچ مریم اورنگزیب۔ تو یہ جو نیب کا ایمان کرپشن فری پاکستان لکھا ہوا ہے، یہ اصل میں نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے۔ نیب کا ایمان عمران خان فری احتساب ہے۔ کوئی کال اپ نوٹس نہیں جاتا عمران صاحب کو۔ بلین ٹری سونامی، 126 ارب کے پشاور کے کھڈے، اس کے بعد چینی چوری، آٹا چوری، گیس چوری، بجلی چوری، ایل این جی کی جو انہوں نے ابھی پروکیورمنٹ کی ہے وہ، اس میں کوئی کال اپ نوٹس نہیں۔ دوسری جانب انتخابی اصلاحات پر بھی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کھینچا تانی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مسلم لیگ نون الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کے لیے تیار نہیں ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون دھاندلی سے انتخابات جیتتی ہے، اس لیے وہ شفاف الیکشن کے خلاف ہے۔ لیٹس واچ فواد چودھری۔ اپوزیشن ایک بہت ویل انٹرینچڈ سسٹم میں ہے۔ انہوں نے کتنے زیادہ الیکشن لڑے ہوئے ہیں سارے سلسلے میں، جس میں دھاندلی ان الیکشنز کا جو اپوزیشن جیتتی رہی ہے ایک لازمی جزو رہا ہے۔ ایک بھی الیکشن پاکستان میں ایسا نہیں ہوا جس میں نون لیگ والے اسپیشلی کبھی فیئر الیکشن سے وہ الیکشن جیتے ہوں، لہٰذا ان کی پوری کوشش ہے کہ پچھلا نظام برقرار رہے۔ ملک عامر ڈوگر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ آپ کو تو الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے یا ووٹنگ ریفارمز کے لیے سب کو اکٹھا لانا چاہیے تھا، بیٹھنا چاہیے تھا، مگر اپوزیشن ایک بار پھر آپ کے خلاف متحد ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ کے خیال سے آپ یہ کنسنسس ڈیولپ کر سکیں گے اس صورتحال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریہ بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں 1970 کی دہائی کے بعد جتنے الیکشن ہوئے، ہر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگتے رہے، اور بالخصوص مسلم لیگ نون کا تو یہ وتیرہ رہا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ 90 کی دہائی کے جتنے الیکشنز ہیں، مسلم لیگ نون خود ان کی لیڈرشپ نگران حکومت میں بھی شامل ہوتے تھے، یعنی کہ امپائر بھی اپنے ہوتے تھے اور اس کے بعد الیکشن بھی لڑتے تھے۔ اب 2013 میں جب 4 حلقوں کو کھولنے کی بات کی اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا دھرنا دیا، اور وہ ایک اتنی بڑی تحریک تھی کہ جو پوری پاکستان نے اور پوری دنیا نے دیکھا، صرف اسی وجہ سے کہ الیکشن کو صاف شفاف ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر عملی کام اگر سیریسلی کسی نے سٹیپ اٹھایا ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب نے۔ انہوں نے الیکٹرل ریفارم میں نہ صرف ای وی ایم مشین کو انٹروڈیوس کروایا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ اس وقت بہت ضروری ہے، اور اس کی اہمیت اور افادیت سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اور 90 لاکھ ہمارے جو ووٹرز ہیں اوورسیز پاکستانیز، جن کے ووٹ 90 لاکھ بنتے ہیں، ان کے دل ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ان کو بھی حق دینا چاہیے ووٹ کا۔ اور اس کے علاوہ بھی اس الیکٹرل ریفارمز اگر آپ نے دیکھی ہوں، صرف یہ 2 موٹی چیزیں نہیں ہیں، باقی بھی اس کی ڈیٹیل ہے۔ اب ہماری یہ کوشش ہے، آج بھی کیبنٹ کی میٹنگ میں پرائم منسٹر نے اس پر کافی دیر بات کی،
کہ ہم ایک کانسنسس ڈیولپ کریں، اور اس کے نتیجے میں پارلیمنٹ میں جب بھی ہم نے مشین رکھی، سینٹ پہ اور نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن کے ممبران کو بھی ہم نے اطلاع دی کہ آئیں اس کو دیکھیں، اس کو چیک کریں، ڈیمو کریں، کہیں اگر کوئی آپ کو اعتراض ہے تو اس پر بات کریں۔ لیکن افسوس کہ اپوزیشن اور بالخصوص مسلم لیگ نون نے یہ اتنا بڑا کام جو تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب جو نیک نیتی سے کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بنا دی۔ ہم ابھی بھی کوشش کریں گے کہ ایک کمیٹی پارلیمنٹ یہ لیجسلیشن کی کہ اس میں ہم کانسنسس ڈیولپ کریں۔ ہمارے رابطے کچھ ہو رہے ہیں اپوزیشن کی جماعتوں سے، اسپیکر صاحب نے بھی کیا کہ بیٹھ کے کوئی اپنی رائے دیں، کچھ بتائیں کہ کوئی سلوشن تو دینا، سوائے اس کے کہ وہ اس وقت پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اور ایک اچھا کام اور بڑا کام، ایک مثبت کام ہونے جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ 2023 کا الیکشن ایک صاف شفاف الیکشن ہو جس کے اوپر کوئی بھی شخص انگلی نہ اٹھا سکے۔ اب یہ کام حکومت کا کانسنسس کروانا کوشش ہم کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ ظاہر ہے جب سیاسی جماعتیں جنہوں نے الیکشن لڑنا ہے، اگر ان سے کانسنسس نہیں ہوگا تو بات پھر میں سمجھتا ہوں کوئی آگے شاید اس طرح سے نہیں بڑھے گی۔ اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ آگے جو بلدیات کے الیکشن ہیں، کینٹونمنٹ میں ٹائم کم تھا، کہ اس میں اس کو ایز اے پائلٹ پروجیکٹ انٹروڈیوس کروایا جائے، بار کے الیکشن میں انٹروڈیوس کروایا جائے، پریس کلبز میں اس پہ کانسنسس کیا جائے تاکہ یہ عمل آگے بڑھے۔ رائٹ، سو جنرل لودھی، بڑا گورنمنٹ کا جو پلان ہے صاف شفاف الیکشن کا، اپیرنٹلی تو لگتا ہے کہ یہ بڑا زبردست پلان ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ اپوزیشن پھر ناراض ہے حکومت سے۔ ابھی آپ نے سنا کہ مریم اورنگزیب کیا کہہ رہی تھی، وہ احتساب سے بھی وہی شکوے شکایات ہیں، پی ڈی ایم دوبارہ ایک دفعہ سے ایکٹیو ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ تو آپ کو کتنا لگ رہا ہے کہ 2023 کے الیکشن میں دوبارہ ہم وہی معاملات نہیں دیکھیں گے جو ابھی دیکھے تھے؟ جی بہت شکریہ۔ میں کوئی پولیٹیکل اینالسٹ تو ہوں نہیں، اور نہ میں نے کبھی الیکشن لڑا ہے، نہ ہی کوئی لڑنے کا ارادہ ہے، تو مجھے صحیح معلوم نہیں ہے کہ کیا دھاندلیاں اس میں ہوتی ہیں۔ ڈوگر صاحب کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے، ایک تو یہ فریہ یہ ہمیشہ کا اصول ہے، یہ صرف پی ٹی آئی اور اس موجودہ اپوزیشن کا نہیں ہے۔ جب بھی میں دیکھتا رہا ہوں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کا کوئی ایسا سلسلہ رہتا ہے، اس قسم کا ریلیشن شپ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ نے کرنا ہے اپوزیشن نے اس کو اپوز کرنا ہے، چاہے وہ لاجیکل ہو، چاہے ان لاجیکل ہو، چاہے وہ عوام کے لیے اچھا ہو برا ہو۔ تو میرا خیال بہتر یہ ہوگا پی ٹی آئی کے لیے کہ وہ عوام کی طرف جائے اور الیکشن کمیشن کی طرف جائے، کیونکہ ابھی مجھے سننے میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی کوئی اس کو ریجیکٹ تو نہیں کیا، لیکن کچھ کوئریز اٹھائی ہیں۔ تو میرا خیال وہ کوئریز ان کی سب سے پہلے ان کی دور کرنی چاہیے۔ اس کے بعد میں نے کچھ چینل کے اوپر ڈیبیٹ دیکھی ہے جس میں سامنے آ کر وہ مالک صاحب نے پروگرام کیا ہے، جس میں وہ سارا سسٹم لائے ہیں اور وہ دکھایا، اور اعتراض بھی جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ تو میرا خیال اس کو اگر ہم پاپولرائز کر دیں، میں ڈوگر صاحب سے یہ استدعا کروں گا کہ اگر پی ٹی آئی اس کو پاپولر کر دے عوام کے اندر، اور جیسے وہ بہت اچھی تجویز دے رہے ہیں کہ جو چھوٹے آپ کے انتخابات ہیں، اگر ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں یا کوئی پروونشل ہے یا کوئی بائی الیکشنز ہیں، اس میں پہلے اس کو کر کے دیکھ لیں، اور اس کے بعد خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی افادیت کی ہے یا نہیں ہے، اور جو اس میں لکونے ہیں وہ دور کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آج کے زمانے میں اگر آپ ٹیکنالوجی استعمال نہ کریں یا کوئی ٹیکنالوجی کے استعمال کو اپوز کرے تو بات تو بڑی حیرت کی ہے۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ اگر کوئی لاجک ہے، کوئی پوائنٹ ہے، وہ ضرور سامنے لے کر آئیں۔ تو میں تو ایز اے نیوٹرل آبزرور کہوں گا کہ جتنا ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کریں وہ بہتر ہے، اور لاجیکل اس کا جواب دیں۔ الیکشن کمیشن کو سب سے پہلے آپ لے کر آئیں، ان کو منوائیں، اور اس کے بعد اگر اپوزیشن نہیں مانتی تو پھر اب عوام کو بتائیں، زیادہ سے زیادہ عوام کو بتائیں کہ وہ دیکھیں اس میں کیا ہے۔ تو خود بخود میرا خیال وہ جو پولیٹیکل پریشر ہے وہ اپوزیشن پر پڑے گا اس سلسلے میں۔ جی رائٹ، سو پولیٹیکل پریشر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب کتنا پڑ سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو سب سے پہلے اس وقت پی ڈی ایم کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کی اس وقت ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ وائی ایٹ دس ٹائم؟ دیکھیں، کوئی اسپیسیفک وجوہات جو ہیں وہ اس ایک ٹائم کی نہیں ہے۔ وہ یہ بھی تھا کہ ظاہر ہے ہمارے ان کے ساتھ کچھ
معاملات نہیں چل رہے تھے اس کے سینٹ کے الیکشن کے بعد اور جو کچھ ہوا اس کے بعد، تو ظاہر ہے وہ پھر اب کوئی ٹائم آیا ہے جس کے اندر بیٹر سینس شاید پریویل کر جائے دونوں سائڈ کے اوپر، تو شاید اس لیے کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب معاملہ ٹھیک ہونے چاہیے؟ ہماری خواہش تو دیکھیں ہمیشہ سے تھی کہ پیپل پارٹی کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک چلیں، کیونکہ ظاہر ہے اپوزیشن کو یونائٹڈ ہی ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے جو کچھ سینٹ الیکشن کے بعد ہوا اس کی وجہ سے بڑا مشکل ہو گیا تھا پھر ساتھ چلنا، کیونکہ ظاہر اعتماد اگر آپ کو نہ ہو ایک دوسرے پہ تو پھر وہ کوئی بھی اتحاد ہو الائنس ہو. بٹ کیا اسی کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کو فور فرنٹ پہ لایا گیا ہے، جبکہ ایک جنرل بلیف ہے جو کہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن ایک جنرل اوپینین ہے کہ مریم نواز کو لوگ زیادہ فائری سمجھتے ہیں، زیادہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ایز پی ایم ایل این لیڈر ایز کمپیئر ٹو شہباز شریف صاحب، اس کے باوجود شہباز شریف صاحب کو فور فرنٹ پہ لے کر آئے. دیکھیں ہماری پارٹی کے اندر جو فل اینڈ فائنل ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے یا فائنل سیج ہوتی ہے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس ہے، تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کو پریزیڈنٹ لگایا، اور مریم نواز صاحبہ کی پاپولیرٹی کے بارے میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، شی از ویری پاپولر، اور جو ہے اس کے اندر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے ظاہر ہی از دا پریزیڈنٹ، تو وہ ہی ول موو آن with his initiative. But with minus پیپلز پارٹی کوئی بھی آپ کا لیڈ کر رہا ہو، آپ کے خیال سے کوئی آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں کر سکے کامیاب اپوزیشن کا جو رول کرنا تھا پی ڈی ایم کے تھرو، آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں ٹرائی کریں گے نا انشاءاللہ، کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ پرانی غلطیوں سے ہم نے سیکھا ہے کہ نہیں سیکھا، اگر تو وہی پرانی غلطیاں کی تو پھر ظاہر ہے مشکل ہو جائے گا کیا کہتے ہیں اس طرح چلانا. میں ای وی ایم پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں جو مجھے سمجھ میں جتنی آئی ہے بات، کیونکہ آواز اتنی کلیئر نہیں تھی، جو ٹیکنالوجی کا یوسیج ہے وہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ ای وی ایم فلوریڈا میں یوز ہوئی تھی 2000 کا جو ال گور اور بش کا الیکشن ہوا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ ای وی ایم پہ ہی دھاندلی کی گئی تھی. پھر اپنا ہیلری کلنٹن ورسز ٹرمپ میں 2016 میں یو تھنک کہ ال گور کا الیکشن ریگ تھا، وہ آپ کے خیال سے وہ جیتے تھے، بش نہیں جیتے تھے؟ فلوریڈا کے اندر ہوا تھا نا فائنل سے، اس کے اندر جو انہوں نے تھوڑے سے ووٹس کا فرق تھا، لیکن فائنل وکٹری تو پھر اس میں جو انہوں نے کلیم یہی تھا کہ کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین تھی تو رزلٹ چینج کیا گیا جب بش واز دا گورنر. سو یو ود ال گور آن دس؟ ال گور آن دس اینڈ آلسو کیونکہ ال گور کے ساتھ ہیں لوگ، تھوڑے لوگ تھے. چلے اگر ال گور کو نہیں لیتے تو پھر آپ کم از کم ٹرمپ ورسز ہیلری کلنٹن میں تو سب نے کیا کہتے ہیں اس پہ انویسٹیگیشن ہوئی سب نے کہ جی رشین انوالومنٹ تھی، اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے ہیک کر کے کیا کہتے ہیں ریزلٹس کو چینج کیا، تو بڑا مشہور ہوا تھا نا کہتے ہیں بعد ہی. میں نے تو نہیں آپ امریکن اس پہ دیکھیں پھر خالی اس کو چھوڑ دیں. کانسپریسی تھیوری نہیں، میرا خیال ہے کانسپریسی تھیوری نہیں ہے اس میں، دیر از اے لاٹ آف فیکٹ ان دیٹ. بات یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ ووٹنگ ہے اس کے اوپر منسٹری آف آئی ٹی نے ایک جو ہے ہائر کیا فورن کمپنی کو جو کہ کنسلٹنٹ تھی. ان کی ایک رپورٹ ہے، منسیٹ نام ہے اس کمپنی کا، وہ آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس آئی ووٹنگ کے آئیڈیا کے بارے میں، اس کو کیسے ہیک کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کتنے سیکیورٹی فلاز ہیں جو یہ لے کے آئے ہیں. تو یہ بات کہہ دینا کہ جی ٹیکنالوجی کا یوسیج اگر ٹھیک ہوتا تو آر ٹی ایس نہ بٹھاتے نا. آر ٹی ایس تو ہم سے چلا نہیں، ہم ای وی ایم چلانے چلیں. So you're totally against using e-machines? دیکھیں میرا بیک گراؤنڈ آئی ٹی میں ہے، میرا بیک گراؤنڈ انفارمیشن سیکیورٹی، میری پی ایچ ڈی انفارمیشن سیکیورٹی میں ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ اس کو ہیک کرنا کتنا آسان ہے. ہمارا تو کام ہی ہے اس کو ہیک کرنا، بہت ہی آسان ہے. اس کے سافٹ ویئر کو چینج کرنا بہت آسان ہے، اس کے سافٹ ویئر کے اندر بگ ڈالنا بہت آسان ہے. شبلی فراز صاحب نے کہا سب جماعتیں اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو بھیجیں تو آپ آ جائیں. پھر میں نے آلریڈی میں یہ کہنے لگا تھا کہ میں پارلیمنٹری کمیٹی کی جو کیا کہتے ہیں سینٹ کی ہے اس کے اندر میں اس کا تاج حیدر صاحب اس کے چیئرمین ہیں، اس کا میں ممبر ہوں. اس کے اندر یہ شک بائی شک جو انہوں نے دی تھی نا، یہ کہتے ہیں لا بنانے کے لیے، اس کے اندر وہ ڈسکس ہوتی ہیں. جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ان کی طرف سے ہم پوچھتے ہیں ٹھیک کہ جی یہ دیکھیں منسیٹ کی رپورٹ ہے، فلانی پلڈیٹ نے ایک پوری کانفرنس کرائی، اس میں ایک تھرڈ پارٹی نے آڈٹ کیا اور انہوں نے کہا ای وی ایم اور آئی ووٹنگ سوٹ نہیں کرے گا، اس کو ہیک کرنا بہت آسان ہے. اور اس کو ہیک کرنا اس لیے آسان ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں ہارڈ ویئر کوئی بھی ہو اس کو ایک چلانے کے لیے سافٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے. آپ اس سافٹ ویئر کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں نا. میں 4 ووٹ ڈالوں، شیر کا 5واں ووٹ خود بلے کا ڈل جائے، اس کو آپ کیسے چیک کریں گے؟ آر ٹی ایس آپ سے چلا نہیں. آر ٹی ایس تو سب سے آسان تھا دنیا سے اس کو چلانا، وہ بھی آپ سے نہیں چلا. اور پھر خاص طور سے وہ لوگ جو کہ آلریڈی ایک ریگڈ الیکشن کی وجہ سے طاقت میں آئے ہیں، ان سے یہ امید لگانا کہ وہ آ کے ایک نیا سسٹم لائیں گے جس کے اندر ریگنگ نہیں ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ بیسکلی ان کو نظر آ رہا ہے کہ ضمنی انتخابات 14 میں سے 13 یا ہار گئے ہیں. تو موسٹ آف سو وی ہیو ٹو گو آن اے بریک. ضرور ہم لیں گے عامر روگر صاحب سے، لیکن مین وائل افغانستان کی سچویشن پہ بھی بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک.
اینڈ ویلکم بیک. جس وقت کنسنسس کی ضرورت ہے لگ رہا ہے کہ وہ نہیں بلڈ اپ ہو سک رہا, خاص طور پہ ای مشینز کے حوالے سے, اور ویسے بھی اپوزیشن ناراض ہے. احسن اقبال صاحب نے آج کیا کہا, لیٹس واچ ہم. بہتر ہوتا کہ آپ شوگر مافیا پہ ہاتھ ڈالتے, بی آر ٹی پہ ہاتھ ڈالتے. پشاور بی آر ٹی 100 ارب سے اوپر چلا گیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تحریک عدم اعتماد کے لیے کم سے کم 25 ووٹ درکار ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس صرف 6 ایم پی ہیں, تو 6 ایم پی ایز کے ساتھ آپ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کر سکتے. اگر ان کے پاس کوئی مستند قابل عمل پروپوزل ہے تو وہ اس کو بدیں. عامر جوگر صاحب, کیا پی ٹی ایم کا دوبارہ اکٹھا ہونے کی کوشش کرنا, ابھی افنان صاحب نے کہا کہ ہم ایک کوشش ضرور کریں گے, اور آپ کی کارکردگی کے اوپر مسلسل سوال اٹھانا, یہ کتنا پریشر بلڈ اپ کرے گا گورنمنٹ کے لیے؟ فریہ, یہ ایک غیر فطری الائنس ہے. صرف ایک معاملے پہ یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, جو ان کے مفادات کی جنگ ہے, جو ان کی کرپشن ہے, ان کی بچانے کے لیے یہ پی ڈی ایم کو بطور شیلڈ پہلے انہوں نے استعمال کیا. آپ نے دیکھا انہوں نے جلسے بھی کیے, لیکن ان کے بیانیے میں کوئی جان نہیں, اور بالآخر یہ تیتر بیتر ہو گئے اور ان کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی. اور پھر جب سینٹ کا الیکشن ہوا نیشنل اسمبلی میں, اس الیکشن میں جو کچھ ہوا, اور پھر جو سینٹ کا الیکشن ہوا اب چیئرمین کا, وائس چیئرمین کا, سینٹ کا, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف, بلکہ جب اکٹھے بیٹھتے تھے وہ ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہو گئے. تو ان کے ہمیں پی ڈی ایم کے اکٹھے ہونے سے, ان کے جلسوں سے کوئی ہمیں ٹینشن نہ ہے, نہ کوئی ہمیں کوئی ان سے کوئی خطرہ ہے. آج الحمدللہ پاکستان کی قیادت ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں ہے جس نے پاکستان کی پوری دنیا میں عزت کروائی ہے. آج پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں, معیشت ہماری تیزی سے آگے ترقی کی جانب گامزن ہے, ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی ہے, ہماری امپورٹ کو کم کیا جا رہا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کم ہو رہا ہے, ملک اب آگے کی جانب گامزن ہے, اور ہمیں ان کی کسی بھی موو سے کوئی خطرہ نہیں ہے, کیونکہ لوگوں نے ان کا اصلی چہرہ بار بار دیکھا ہے, اور یہ اپنی چوریاں چھپانے کے لیے اکٹھے ان کی بیٹھکیں ہوتی ہیں. فضل الرحمان کا بھی آپ نے بیانیہ دیکھ لیا. اب ہم نے جس طرح سے جی اب اللہ تعالیٰ خیر رکھے, جو افغانستان کا ایشو ہے, اس سے اگر ہم بہتر انداز سے, جو اب تک کی جتنی کارکردگی حکومت کی ہے اس کو پوری دنیا نے سراہا بھی ہے, وہاں سے لوگوں کو نکالنے کا عمل ہو, یا وہاں ہمارے سفارت خانے کی کارکردگی ہو, یا پی آئی اے کے آپریشن کی بات ہو, یا مجموعی طور پر پاکستان کا جو کردار طالبان کے ساتھ دوحہ مذاکرات سے آج تک شروع ہے, الحمدللہ ہم اس میں بہتری کی جانب ہیں. اور عمران خان صاحب کا بیانیہ جو 2010 میں تھا, آج اس کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں, مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر ہی آپ حل کر سکتے ہیں مسئلہ. اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہمارے جو مکار اور عیار ہمسایہ اور ہمارا دشمن انڈیا کی افغانستان میں تھی, وہ مجھے مٹی میں ملتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اور اب اس سے یہ نہیں بڑی تکلیف ہے ان کو, بڑی تکلیف بھی ہے ان کو, بہت تکلیف ہوئی. اب یہ نہیں ہے کہ ابھی تک ہم بھول جائیں کہ انڈیا ابھی کچھ نہیں کرے گا. یہ جو حالیہ دہشت گردی کی ایک لہر پاکستان میں آئی ہے, یہ اسی کا ریئیکشن ہے, اور انہی کے اندر جو چھپے ہوئے بھی لوگ ہیں, جو طالبان کا جنہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا تھا, جو مختلف کالعدم اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں, انہوں نے پاکستان کے حالات خراب کرنے میں, دہشت گردی کرنے میں ضرور اپنا اسی طرح کردار ادا کرنا ہے. خوشی کی بات ہے طالبان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ افغانستان کی سرزمین ہم پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہونے دیں گے, جو کہ پہلے ہوتی آئی ہے. تو قیام امن کی جو مشترکہ کوششیں ہیں پاکستان اور افغانستان کی, یہ آگے جب چلیں گی تو اس خطے میں پرامن جب امن آئے گا تو معیشت بھی ترقی کرے گی, اور دونوں ملکوں کے یہ فائدے میں مفاد میں ہوگا.
سر آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ریجنلی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملات پاکستان کے حق میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. عفنان صاحب, آئی لیٹ یو آنسر دس بٹ لیٹ می آسک جنرل صاحب ایز ویل, کیونکہ عامر ڈوگر صاحب نے بڑا اہم کام کیا ہے کہ انہوں نے جو ریجنل ڈیولپمنٹ ہے اس کا ذکر کر دیا ہے, اور کیونکہ انخلا کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ ہو جائے. پہلے تو ذرا دیکھ لیجئے کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے کیا کہا. لیٹس واچ ہم. امریکی صدر یہ مشورہ دے رہے ہیں, اپنے اتحادی ممالک سے مشورہ کریں کہ ڈیڈ لائن کس طرح ایکسٹینڈ ہو. آج پھر بات بھی کی ہے سہیل شاہین صاحب نے بھی اس حوالے سے, ذبیح اللہ صاحب نے بھی, اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. لیکن نعیم خالد لودھی صاحب, جنرل صاحب, آپ نے ٹویٹ کی ہے, آپ نے کہا ایویکیویشن ڈیڈ لائن اٹ واز ویری مچ پاسبل ہیڈ دے انیشلی فوکسڈ آن ایویکیویشن آف امریکنز اینڈ ادر فارنرز اونلی. دے ور مور کین ٹو ٹیک اوے میکسیمم افغانز. وائی؟ سو جنرل صاحب آپ سے یہ سوال ہے, وائی؟ وہ کانٹریکٹرز تو نہیں تھے کہیں؟ جی یہ سوال تو میں نے پوچھا ہے, لیکن آپ واپس مجھ پہ ڈالیں. بالکل ٹھیک. اصل بات یہ ہے کہ جو کچھ امریکہ کر رہا ہے وہ نہ تو دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے, نہ ہی طالبان کو وہ غچہ دے سکتے ہیں. وہ کافی میچور لوگ ہیں, سمجھتے ہیں کہ جیسے میں نے اس میں لکھا ہے کہ یہ بڑے آرام سے ان دنوں کے اندر اپنے لوگوں کو نکال سکتے تھے, لیکن جہاز بھر کے لے گئے وہ افغانیوں کے. اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی پرسیپشن کی تھوڑی سی جنگ ہے. فریہ, امریکہ یہ باور کروانا چاہ رہا ہے دنیا کو کہ ہم جب تک چاہیں افغانستان میں رہ سکتے ہیں, ہمیں کسی نے نکالا نہیں ہے, ہمیں کوئی شکست نہیں ہوئی ہے. بہرحال ہم بھی یہ نہیں کہنا چاہتے تاکہ وہ برا نہ منائے. تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اب اس سے زیادہ ایکسٹینڈ اس کو نہیں کر پائیں گے. ویسے انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا سی اے اے کے سربراہ کو بھیجا ہے, کوئی بات چیت ہوئی ہے اس قسم کی, ہم نے بات سنی ہے, جس کا یہ مطلب ہے کوئی لالچ انہوں نے دیا ہوگا کہ جی وہ جو ہم نے آپ کے پیسے منجمد کیے ہیں وہ ہم ریلیز کریں, یا کوئی ایسی کوئی بات ہوگی. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ طالبان اصول پرست, ابھی تک جو مجھے نظر آیا کہ یہ والے طالبان اصولوں کی پاسداری زیادہ کرتے ہیں, یہ پیسوں کے لالچ میں نہیں آئیں گے, گو کہ ان کو پیسے کی اشد ضرورت ہے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی اور کا شاید مان لیں 31 اگست کے بعد کوئی او آئی سی کی اگر فوج آ جائے یا کوئی اور نیوٹرل آ جائیں, کسی بھی صورت میں یہ ان کا ایکسٹینشن نہیں مانیں گے, کیونکہ ان کی بھی پرسیپشن ابھی داؤ پر ہے. یاد رکھیے کہ نیچے فٹ سولجرز ہیں جنہوں نے جنگ لڑی ہے, اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے طالبان کی, ان میں ابھی تک بڑی ہم آہنگی چلی آ رہی ہے. اگر انہوں نے زیادہ نرم رویہ اختیار کیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ان میں آپس میں کوئی پرابلم ہو جائے. تو یہ میرا خیال ہے کہ نیت صاف نہیں ہے امریکنز کی اور ان کے الائز کی. وہ انہوں نے ٹو ہولڈ رکھا ہوا ہے, تھوڑا سی ایک جگہ پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو انہوں نے پیریمیٹر کو ایکسٹینڈ بھی کیا ہے. ادھر سے آپ کو پتا ہے پنشیر ویلی میں بھی تھوڑی سی شرارت ہے, تو ان دونوں کو انہوں نے رکھا ہوا ہے ایز اے لاسٹ ریزورٹ. آلدو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اتنا دم اب ان میں نہیں ہے کہ واپس آئیں یا کوئی ایسا حملہ کریں یا کوئی اس قسم کی کارروائی کریں, لیکن بہرحال وہ پرسیپشن ایک بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے. رائٹ, سو ہم دیکھ بھی لیتے ہیں کہ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کیا کہا ہے اس پروپوزڈ ایکسٹینشن کے حوالے سے, اور جس میٹنگ کا ذکر کیا ابھی جنرل صاحب نے, اس کے حوالے سے ہم آپ کو امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ دکھا دیتے ہیں. سی آئی اے کے ڈائریکٹر ولیم برنز نے کابل میں طالبان رہنما عبدالغنی برادر سے خفیہ ملاقات کی ہے. امریکی حکام جو اس ملاقات کے متعلق جانتے ہیں, ان کے مطابق اس ملاقات میں ممکنہ طور پر افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلا کی 31 اگست کی تاریخ کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. یہ کیسے وقت میں ہوا ہے جب G7 ممالک کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں انخلا کی تاریخ میں توسیع کے بارے میں اتحادیوں کو سنا جائے گا. یہاں یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ خفیہ ملاقات کہہ رہے ہیں, مگر خود ہی طالبان نے اس کا ذکر کر دیا. سو ایز سچ ان کی طرف سے یہ کوئی خفیہ نہیں تھی. I'll come to you ڈاکٹر عفنان, لیکن کوئک بریک پہ جا رہے ہیں تاکہ آپ کی بات میں ہم مخل نہ ہو. We'll be back right after break. اینڈ ویلکم بیک. پریس کانفرنس بھی کی آج افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ صاحب نے. انہوں نے کہا کہ افغانستان کی نئی حکومت مغربی جمہوریت کی طرز پر نہیں ہوگی, پنشیر کا مسئلہ بات چیت سے ہی حل ہوگا, جنگ کی نوبت نہیں آئے گی اور افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. سو ڈاکٹر عفنان, یہ جو بات کی ہے عامر ڈوگر صاحب نے وہ اہم ہے. ریجنل ڈیولپمنٹ کا ڈائریکٹ اثر ہے پاکستان سے. سو اگر یہ معاملات ٹھیک ہوتے ہیں جو ایشورنس طالبان نے دی ہے, تو کیا آپ اس پہ یقین کرتے ہیں, اور اگر ایسا ہو تو کیا امپلیکیشن ہوگی پاکستان پر؟
دیکھیں ان کی ایشورنس پہ اس لیے یقین کرنا چاہیے کیونکہ ان کے کنٹرول میں اس وقت افغانستان ہے، اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی تو وہ نہیں ہوگی، اور ان کو ظاہر ہے ان کو اپنا بھی پتہ ہے کہ اس کا ان کو خود بھی نقصان ہے کہ اگر ان کی زمین کے کوئی آ کے گروپ بیٹھ جائے اور وہ باہر کوئی ٹیررزم کرے تو اس کا ایونچول امپیکٹ تو آپ کے اوپر آئے گا ہی آئے گا۔ اور پھر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، دیکھیں پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اندر افغانستان کا بڑا ایک کرٹیکل رول ہے کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا بارڈر ہے، پھر جو ایتھنیسٹی وائز پشتون بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ آباد ہے، تو ظاہر ہے اس کا ایک بہت بڑا ایک امپیکٹ ہمارے پہ آتا ہی آتا ہے۔ اگر طالبان افغانستان کو اسٹیبلائز کرتے ہیں اور اکنامکلی ڈیولپ کرتے ہیں، چائنا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم ہیلپ کریں گے، رشیا بڑا جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں فیور کر رہا ہے، ٹرکی نے کہا ہے کہ ہم اکنامک ڈیولپمنٹ میں حصہ ڈالیں گے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ویسٹ کو چاہیے کہ وہ اس اکنامک ڈیولپمنٹ کا حصہ بنائے، بجائے اس کے کہ ایک ٹرف وار شروع کر دی جائے، ان کے جو ہے پیسے جو ہے ان کو انفریز کیا جائے، جو $9 بلین ان کے امریکن فیڈرل ریزرو میں اور باقی جگہوں پہ پڑے ہیں ان کو، اور طالبان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات انٹرنیشنل لیول پہ بات چیت کے ذریعے اور افہام و تفہیم سے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایویکویشن ہو افغانستان سے یا کابل سے، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ آپ کسی جاتے ہوئے آدمی کو روک نہیں سکتے، بڑی سیدھی بات ہے، کوئی جا رہا جائے، لیکن ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان سے اپنا ایک اچھا ورکنگ ریلیشن شپ بلڈ کریں امریکہ سے اسپیشلی، اور اس کے بعد جو ہے وہ فوکس کریں افغانستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر، ریجنل کنیکٹیوٹی کے اوپر، ریل لائنز کے اوپر، اور اس کے لیے ایک سی پیک جیسا ایک منصوبہ مجھے یقین ہے چائنا تیار ہوگا اس طرح کے کسی ایک منصوبے کے لیے، اور ادھر بہت سارے منرلز ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی لیتھیم کی سب سے بڑے جو ریزروز ہیں دنیا کے وہ افغانستان میں، اب ای وی کا دور آ گیا یہ الیکٹرک وہیکلس کا، تو ظاہر ہے اس کے بعد جو ہے وہ لیتھیم کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ جائے گی ان دا کمنگ ایئرس، اس کو مائن کرنا چاہیے۔ اور جو انہوں نے اس کے علاوہ جو باتیں کی ہیں کہ جی ہم وومن خواتین کام کرنے دیں گے، آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین کی آزادی پہ یقین رکھتے ہیں، کچھ اداروں میں سیکیورٹی کی وجہ سے خواتین کو آنے سے روکا، خواتین کے لیے پالیسیز بنا رہے ہیں، سو یو سیئنگ کہ ایک اکٹھے کنسنسس کے ساتھ آگے معاملہ چلنا چاہیے۔ ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا، دیکھیں ایک اور ان کو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے، دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے جو عوام میں، یعنی کہ تھرو سم میکینزم ہونی چاہیے نا، میں یہ نہیں آپ کو اگر جمہوریت بری لگتی ہے لیکن دیر مسٹ بی سم میکینزم جس کے تھرو عوام کے ریپریزنٹیٹیو، ورنہ فرض کریں آج سے 5 سال بعد ہمیں تو نہیں معلوم کہ کون کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، کیونکہ لوگ انپاپولر ہو جاتے ہیں نا وتھ ٹائم، تو دیر مسٹ بی سم میکینزم۔ رائٹ، سو جو انہوں نے کہا نہیں ہے عامر ڈوگر صاحب کہ آج انہوں نے کہا کہ جمہوری طرز کا نہیں ہوگا ہمارا سسٹم، مگر کیا وہ سسٹم کیا ہوگا، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے عامر ڈوگر صاحب؟ دیکھیں امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ وہ سسٹم ایک اچھا سسٹم ہوگا، اپنا ایک وہ سافٹ امیج دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں اور دکھانا چاہیے۔ ماضی کی جو طالبان کی حکومت تھی اس کی بڑی تلخ حقیقتیں ہیں، ہیومن رائٹ کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے، وومن رائٹس خواتین کے حقوق ملنے چاہیے، اور اس کے علاوہ جمہوری نہ ہو، ان کا ایک اپنا شورا شاید بڑی بنے گی، اور اس کے بعد ان کا ایک طرح سا کون سا وہ سسٹم انٹروڈیوس کرواتے ہیں، لیکن یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ ڈیموکریٹک سسٹم تو نہیں ہوگا۔ ہمیں اس پر بات نہیں کرنی، ہم نے تو یہ کرنا ہے کہ وہاں سے دہشت گردی جنم نہ لے، وہاں پر رہنے والے تمام لوگوں کے حقوق مساوی ہونے چاہیے، دوستانہ ان کے تعلقات ہمسایوں سے ہونے چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ $1 بلین کا پوٹینشیل ہے پاک افغان ٹریڈ کا، اگر وہ ٹریڈ بڑھتی ہے جس طرح ان کے پاس قدرت کے جو قدرتی ذخائر سے مالا مال وہ کنٹری ہے افغانستان، اور ویسے جو میں نے نالج میرا ہے، جو کچھ میرے لوگوں سے وہاں کچھ ملنے والوں سے رابطہ ہوا ہے، کہ وہاں کے لوگ بھی تمام تنگ آ چکے تھے، تھک گئے تھے ایک طویل 35-40 سال کی لڑائی لڑ کے، اور اسپیشلی جو بڑے وہاں کے سردار ملک ایلڈرز تھے، ان سب نے جس طرح طالبان کو قبول کیا اور ان کی بیعت کی، تو اس سے لگ تو یہ رہا ہے کہ پانچیر کا میٹر بھی مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے گا، اور ایک اچھی ایک حکومت افغانستان میں بنے گی جس کا فائدہ سب سے زیادہ پاکستان کو ہے، اور نقصان بھی بدقسمتی سے پاکستان کو ہے۔ اور خوشی کی بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، اگر اجازت دیں
تو سمیرہ خان ہمیں جوائن کر رہی ہیں افغانستان سے، وہ کئی دنوں سے وہاں پر موجود ہے، رپورٹنگ کر رہی ہیں. سمیرہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ کی ملاقات بھی ہوئی، افغان طالبان کے ممبرز کا آپ نے انٹرویو بھی کیا. یہ جو طرز حکومت کے بارے میں بار بار کوسچنز ہو رہے ہیں، آج بھی پریس کانفرنس میں یہ بات ہو رہی تھی، اس حوالے سے کوئی انڈرسٹینڈنگ ابھی وہاں پر ہے افغانستان میں؟ تھینک یو سو مچ پریا فار انوائٹنگ می ٹو دا شو. اور یہ سوال آج کا سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے کہ افغانستان میں حکومت کا کیا بنے گا. مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ کچھ ٹائم چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ 31 اگست تک امریکہ کا رویہ جو ہے وہ ان کو بہت ڈسیٹفل لگ رہا ہے. اور یہ ایک الارمنگ سچویشن بالکل ہے، بہرحال ہے، کیونکہ وہ کہ شہر امن ہے، سب کچھ انڈر کنٹرول ہے. اور وہ اس وقت انہوں نے ڈیمانڈ بھی کر دی ہے امریکہ سے کہ آپ افغانستان کو جان بوجھ کر برین ڈرین کر رہے ہیں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں آپ ان کو ایک بہت بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کریں گے. وہاں جا کر آپ نے ان کو بہترین نوکریاں بھی نہیں دینی، لیکن آپ یہاں پر اس وقت افغانستان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. تو ہم آپ کو وارن کرتے ہیں کہ آپ یہ فوری طور پر کرنا ترک کر دیں. لیکن اب 31 اگست کو پتہ چلتا ہے، کیونکہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر تو کمپاؤنڈ کے اندر آئی واز دیئر ایٹ دا ملٹری بیس لاسٹ نائٹ، اور 5800 تو صرف امریکی فورسز ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 2500 کے قریب جرمن اور برٹش اور باقی فورسز ہیں، نیٹو کی، ترکش اور ازیریز ہیں. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو CIA ڈائریکٹر کی ملا غنی برادر سے بات چیت ہوئی ہے، بلکہ جہاں ہمارا اسٹے ہے، اب سے کچھ دیر پہلے ملا غنی برادر جو ہے وہ آ کر قطری ایمبیسڈر سے ملے تھے یہاں پر، اور کافی دیر ان کے ساتھ رہے ہیں. گو کہ ہمیں تصاویر کی اور ویڈیو کی پرمیشن نہیں ملی، بٹ وی saw him entering and exiting the lobby of the hotel. Very interesting. تو یہ چیزیں یہ جو آپ، کیونکہ آپ وہاں پر موجود بھی تھیں، سمیرہ، جو خدشات ہیں کہ یہ برین ڈرین کرنا چاہ رہے ہیں، کون سے لوگ ہیں جن کو افغانستان کو یہ لگ رہا ہے، یا کچھ اینالسٹ کو، ابھی جنرل صاحب کی بھی ایک ٹویٹ ہم نے یہاں پہ شیئر کی، یہ کون سے افغانی ہیں جن کو بھیجا جا رہا ہے امریکہ؟ پریا، اس میں اتنی لمبی ہماری بات ہو سکتی ہے کہ میں مطلب اس میں شاید آپ کو 2-3 پروگرامز کرنے پڑ جائیں. افغانستان ہیز بین آلویز اے کمپلیکیٹڈ لینڈ، ٹرسٹ می. یہاں پر آپٹکس کچھ اور ہوتے ہیں اور بظاہر بہت کچھ نظر آتا ہے، مگر اس کے اندر خانے بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آج میں نے دیکھا اتنی ہیوملیشن والی ایک کنڈیشن تھی ان کی، بیٹھنے کی، لیٹنے کی، سونے کی. خواتین اور بچوں کو امریکن فورسز نے ایئر بیس کی ایئر اسٹرپ سے باقاعدہ جانوروں کی طرح ہانک کر ہٹایا ہے. اینڈ آئی ڈونٹ نو وائی دے آر اسٹل اپ ٹو دیٹ کہ نہیں ہمیں جانا ہی جانا ہے. اس میں پھر 400 جرنلسٹ تھے کہ مجھے پتا ہے کہ ان کی یہاں پہ تورو ٹی وی میں اور دوسرے جو ان کا اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے وہاں پر ان کی جاب سیف تھی. مطلب ایک تو بہانہ یہ ہے نا کہ خواتین کا ایشو ہے. مرد کس خوشی میں جا رہے ہیں؟ وہ مرد جن کو طالبان نے آتے ہی کہا کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں. I am not supporting them, but technically and logically I am just I feel myself compelled کہ مجھے سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہوں کہ یہ کیا اصل میں کھیل کیا ہو رہا ہے. خواتین کا بھی آج ذبیح اللہ مجاہد میں نے ان سے کوشچن کیا کہ آپ ان کے حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ وزارتوں پر حملے کی اطلاعات تھی جہاں خواتین زیادہ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ خواتین اس میں بالکل معصوم ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ہم ان کی جان سے نہیں کھیل سکتے تھے. تو ہم نے یہ سوچا، ہم نے ان کو کانفیڈنس میں لیا، ہم نے انہیں گھر بٹھایا کہ جب تک ہم مکمل عمل نافذ نہیں کر لیتے شہر میں یا افغانستان میں، آپ گھر بیٹھے آپ کو تنخواہ ملے گی تب تک، لیکن تب تک آپ آفیسز بھی بند ہیں اور آپ بھی نہ آئیں، تاکہ ہم ذرا ڈٹرمن کر لیں کہ اصل جو ہے وہ معاملات خراب کہاں سے کیے جا رہے ہیں. Who's the exact Right. So very interesting, and I will like to do more shows with you on this. Thank you, سمیرہ. آپ نے بتایا جینو صاحب، آپ کو کیا، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے وہاں پر؟ یہ بنیادی طور پہ جو میرا اپنا اندازہ ہے، سوال کو ریفیس کر لیں. نہیں، وہ میں یہ کہوں گا کہ جو کسی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آپ چلے جائیں اور وہاں پر کر دیں کہ بغیر ویزے کے مفت جہاز آپ کو امریکہ اور یورپ بھیجا جا سکتا ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے رش ہوتا ہے. آپ اسلام آباد جیسے شہر میں یہ اعلان کر دیں یہاں پر بلاک ہو جائے گا جو آپ کا ایئرپورٹ ہے. تو یہ بیسیکلی اکنامک ریفیوجیز ہیں یا اکنامک امیگرینٹس ہیں جو زیادہ گرین پاسچرز کے لیے. کون نہیں جانا چاہتا؟ مطلب ہمارے پڑھے لکھے لوگ جانا چاہ رہے ہیں امریکہ کہ وہاں کوئی جاب مل جائے، ڈالرز میں تنخواہ ملے، اپنے گھر والوں کو سپورٹ کریں. تو ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں.
اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو انیشل خدشے کے تحت جا رہے ہیں کہ جب دیکھیں گے حالات بہتر ہے شاید واپس آ جائیں. تو یہ ملا جلا کام. اور ایسے لوگ بھی ضرور ہوں گے جن کو امریکن اور یورپین اس لیے لے کے جا رہے ہوں گے کہ ان کو بعد میں استعمال کر سکیں باہر بٹھا کر افغان حکومت کے خلاف جو بھی ہے. تو اس میں یہ سارے اینگلز موجود ہیں. فی الحال یہ لوگ قطر جا رہے ہیں, رائٹ؟ ابھی فی الحال یہ لوگ قطر جا رہے ہیں. وہاں پر ان کی یہ چھانٹی کریں گے.